ابن سید ناصر زیدی نثار زیدی، اور سید یوسف حسین تقوی ابن سید مقبول حسین تقوی، سیدہ نعیمہ بیگم جعفری بنت سید آل محمد جعفری، سید رضا عباس تقوی ابن سید یوسف حسین تقوی، سید تفضل حسین زیدی ابن سید آل محمد زیدی، سیدہ بانو بیگم زیدی بنت سید خادم حسین زیدی۔ آپ تمام حضرات اپنے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد رحمة الله على محبهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين. دعاء امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صلوات على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ مریم کی آیت کے میں تلاوت کی ہے اور بنیادی طور پر 2 آیات پیش نظر ہیں تمہید کے لیے آج کی. آپ جانتے ہیں کہ مجلس شب شہادت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام اور حجت خدا امام معصوم چاہے وہ گہوارے میں ہوں یا بچپن میں ہوں وہ اللہ کی جانب سے حجت ہوتے ہیں. اور اس بات کی خاطر 2 آیات اور تمہید مکمل ہو جائے گی. میں براہ راست نبی امام کی خدمت سے موضوع شروع کر دوں گا. دیکھیے بنیادی طور پر انسانی حیات میں 3 مرحلے بہت اہم ہیں. ہر انسان کی حیات میں 3 مرحلے بہت اہم ہیں. 3 دن، ایک اس کی ولادت کا دن، ایک اس کی وفات کا دن، اور پھر ایک وہ دن جس دن اسے قیامت میں اٹھایا جائے گا.
یہ تین وہ مرحلے ہیں جو ہر انسان کی حیات میں بہت کلیدی حیثیت کے حامل ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دو انبیاء پر ان تینوں دنوں میں خاص درود و سلام بھیجا ہے، حضرت عیسیٰ پر بھی اور حضرت یحییٰ پر بھی۔ حضرت یحییٰ کے لیے پہلے ارشاد فرمایا سورہ مریم میں، وہ خدا متعال نے خود ارشاد فرمایا اپنی زبان سے کہ سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، سلام یحییٰ پر جس دن ان کی ولادت ہوئی، جس دن انہیں موت آئے گی، اور جس دن انہیں قیامت میں مبعوث کیا جائے گا۔ اور حضرت عیسیٰ کے لیے خود ان کی زبانی قرآن میں نقل کیا کہ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، کہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر سلام ہو اس دن جس دن میری ولادت ہوئی، اور ان پر اس دن بھی سلام ہو جس دن مجھے موت آئے گی، اور سلام علیہ یوم ولدت، جس دن میری ولادت ہوئی اس دن مجھ پر سلام ہو، اور جس دن مجھے موت آئے گی وَيَوْمَ أَمُوتُ، اس دن بھی مجھ پر سلام ہو، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور مجھ پر اس دن بھی سلام ہو جس دن قیامت میں مجھے مبعوث کیا جائے گا۔ بعینہ یہی الفاظ سرکار سید الشہداء کی زیارت کے بھی ہیں، وہ زیارت کے جو کم معروف ہے، ہمارے معمولاً زیارت وارثہ یا زیارت عاشورہ معروف زیارت مولا کی، لیکن آپ کربلا مولا ماشاءاللہ کئی جگہ ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جو کئی مرتبہ جا چکے ہیں، مولا بار بار آپ کو بلاتے رہیں کربلا مولا اس کا۔ امام جواد علیہ السلام کے صدقے میں مل کے صلوات بھیجیں محمد کربلا مولا تشریف لے جائیے تو وہاں حرم مطہر امام حسین علیہ السلام وہاں گرین کلر سے بک رکھی ہوئی ہے کہ جو حرم کی طرف سے زیارت کی آفیشیل بک ہے، اور اس کی ترتیب آپ ملاحظہ فرمائیے تو ابتدا میں زیارت مطلقہ امام حسین علیہ السلام، وہ تمام زیارات کے جو مطلق ہیں یعنی کسی وقت سے مقید نہیں ہے، مثلا عرفہ کے دن کی زیارت عرفہ کی خاص زیارت ہے، اربعین کے دن کی زیارت اربعین کی خاص زیارت ہے، لیکن زیارت وارثہ مطلق زیارت ہے، اس لیے اس زیارت کا اصل نام زیارت مطلقہ ہے۔ مفاتیح الجنان میں آپ نام زیارت وارثہ سے تلاش کیجئے گے تو زیارت نہیں ملے گی، زیارت مطلقہ امام حسین سے زیارت ملے گی۔ زیارت مطلقہ یعنی وہ زیارت کی جو کسی خاص وقت سے معین نہیں ہے، تو وہ ایک زیارت وارثہ ایسی نہیں ہے فقط کہ جو امام حسین السلام کی وہ زیارت ہوگی جو خاص وقت سے معین نہ ہو، بلکہ اس وقت جو میرے حافظے میں کم سے کم 20 زیارات ایسی ہیں امام حسین علیہ السلام، 20 کہ یہ وہ زیارات ہیں کہ الگ الگ ائمہ علیہ السلام سے الگ الگ موقعوں پر سوال کیا گیا کہ مولا جب میں کربلا معلیٰ جاؤں تو زیارت کیسے پڑھوں، کسی خاص وقت سے معین نہیں کیا گیا، جب بھی کربلا جاؤں تو کیسے زیارت پڑھوں، اور امام معصوم نے جواب دیا کیسے زیارت پڑھو۔ اس میں زیارت وارثہ جتنی زیارت بھی ہے، 2 جملوں کی زیارت بھی ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی کمپلیٹ زیارت ہے یہ جو صادق علیہ محمد نے بیان فرمائی کہ ایسے زیارت پڑھو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کمپلیٹ زیارت ہے امام حسین علیہ السلام۔ مل کے صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ یہ زیارت کا موضوع کیوں آگے گزارش کرتا ہوں، یہ میرا ہو جائے گا۔ تو اگر فرض کیجیے السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے زیارت ختم کر دی جائے تو یہ تصور نہ کریں کہ ارے مختصر کوئی زیارت پڑھ کے جلدی معاملہ ختم، نہیں، یہ خود امام معصوم کی جانب سے تعلیم کردہ مکمل زیارت ہے، اور یہ اس خاطر ہے آپ مختلف ائمہ کی زیارات میں دیکھیے تو آپ کو طویل زیارتیں بھی ملیں گی اور مختصر بھی ملیں گی، اور اس کی وجہ خود شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں یہ لکھی ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے ہر زمانے کے اعتبار سے زیارت تعلیم فرمائی، کہ مثلا اگر کبھی تغیر کا زمانہ ہو، لیکن کمپلیٹ دین ہے مذہب ہے کہ جہاں پر کھڑے ہو کر کوئی تفصیلی زیارت پڑھنے کا موقع نہ ہو تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے زائرین زیارت سے محروم رہ جائیں، بلکہ ان کے لیے ایسی مختصر زیارت ہو کہ 2 رکعتوں میں زیارت بھی کر لیں اور مکمل زیارت سید الشہداء کا ثواب بھی انہیں حاصل ہو جائے۔
اللهم صل اور انہی زیارات مطلقہ میں، یعنی جب نے کیا تقریباً 20 سے اوپر زیارات ہیں، 20 سے اوپر زیارات کہ جن میں وقت کی قید نہیں ہے، کسی بھی وقت کسی بھی موقع پر آپ پڑھ سکتے ہیں. ان میں سے بعض مفاتیح الجنان میں لکھی ہوئی لیکن کم ہے، اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ ہم نے کیا اس بک میں ہے، اور آپ کو انٹرنیٹ پر یہ زیارات مل جائیں گی ساری. انہی زیارات میں ایک جملہ ہے جو خود صادق علیہ محمد نے ایک زیارت تعلیم فرمائی. اکثر زیارت آپ کو 5ویں امام سے ملیں گی اور 6ٹھے امام سے ملیں گی. تو صادق علیہ محمد نے جو زیارت ارشاد فرمائی، اس زیارت میں جملہ یوں ہے سید الشہداء سے مخاطب کرتے ہوئے کہ والسلام علیکہ، امام معصوم کہہ رہے ہیں، والسلام علیکہ اے حسین آپ پر سلام، یوم ولدت جس دن آپ کی ولادت ہوئی، ویوم مت جس دن آپ کی شہادت ہوئی، ویوم تبعث حیا اور جس دن آپ قیامت تک تشریف لائیں گے. جیسے یحییٰ پر 3 دن سلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر 3 دن سلام ہے، سرکار ابا عبداللہ حسین علیہ السلام پر بھی 3 دن سلام ہے. اور ہاتھوں کو جوڑ کے جملہ عرض کروں، خام خواہ کسی کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہتا، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ کم سے کم کچھ معارف سامنے آتے جائیں. بعض جوان تھوڑے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ مثلا جب جشن کا موقع ہے علیہ السلام کا تو ظہور کا لفظ کہیں ولادت کا لفظ کہیں. ہم اور آپ کیوں اپنی طرف سے انتخاب کریں؟ وہ انتخاب کیجیے جو صادق علیہ محمد نے انتخاب کیا. اور ہمارے مل کے صلوات بھیجیں محمد والے. یہ معتبر ترین زیارت ہے امام معصوم جو کربلا معلیٰ کی آفیشیل بک میں لکھی ہوئی ہے حرم مطہر کی، وہاں سے پڑھ لو. کوئی ضعیف روایت نہیں، نعوذ باللہ. السلام علیکم یوم ولدت، سلام علیہ حسین آپ پر جس دن آپ کی ولادت ہوئی. لیکن ایک بات اور بھی ہے، اب یہاں تک بات آ گئی لیکن بات کمپلیٹ بھی سن لیجیے گا. کئی مرتبہ اچھا یہ ولادت کے لفظ میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ کیوں ہوتی ہے؟ اس کی تفصیل اب منبر سے تو بیان کرنا مناسب بھی نہیں، آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ اس میں تصور آتا ہے کسی قسم کے نفس کا. ٹھیک ہے، اسی لیے اس لفظ ولادت میں تھوڑی ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ نہ ظہور کا استعمال کرو ولادت چھوڑ دو. لیکن کنفیوژن دور کر دیجیے کہ کلام عرب میں یہ بہت عام ہے کہ لفظ ایک ہوتا ہے لیکن ان کے لیے استعمالوں کو الگ مانا. مل کے صلوات بھیجیں محمد والے محمد. بات پہنچ رہی؟ ایک شخص کے لیے استعمال ہوا کسی اور معنی میں، وہی لفظ کسی اور ہستی کے لیے استعمال ہوا کسی اور معنی، تو لفظ نہ بدلیے بلکہ اپنی معرفت ایسے بڑھا لیجیے کہ جب امام کے لیے لفظ استعمال ہو تو اس کا مطلب کیا ہے. اور اس کی سب سے کامن ایگزامپل خود یہ لفظ صلوات ہے. یہ جو لفظ صلوات ہے امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، ثواب الاعمال سے حدیث ہے، شیخ صدوق نے لکھا ہے. امام رضا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ مولا یہ صلوات کا مطلب کیا ہے تو امام نے کہا کہ قرآن کریم میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، خدا بھی صلوات بھیجتا ہے اپنے حبیب پر، ملائکہ بھی صلوات بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی بھیجو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ ثواب الاعمال سے حدیث پڑھا ہے امام رضا علیہ السلام. فرمایا یعنی خدا بھی صلوات بھیجتا ہے، ملائکہ بھی صلوات بھیجتے ہیں، مومنین بھی صلوات بھیجتے ہیں، اور تینوں صلوات کا مطلب الگ ہے. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ولادت کا لفظ جیسے لفظ ایک ہے مطلب الگ ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ وہ صلوات مثال ہے. فرمایا صلوات کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہو، امام معصوم کی حدیث کا رحمت من اللہ، خدا صلوات بھیج رہا ہے یعنی اس کی جانب سے رحمت کی رحمت پھر نازل ہو رہی ہے. اس کے صلوات کا مطلب یہ ہے.
ملائکہ صلوات بھیج رہے ہیں، فرمایا تزکیۃ منہ لہو، ملائکہ کا صلوات بھیجنا اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. ان کا پاک کرنا ہے اپنے آپ کو. جب وہ صلوات بھیجتے ہیں خدا متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار محمد اور آل محمد پر صلوات بھیج، وہ اپنا تزکیہ کر رہے ہوتے ہیں. تزکیۃ منہ لہو. اور جب مومنین صلوات بھیجیں فرمایا دعاء لہو منہ، مومنین کا صلوات بھیجنا وہ اپنے آپ کے لیے دعا کرنا ہے. دعا کرتے ہیں ایک ہی لفظ صلوات خدا کے لیے الگ معنی میں، ملائکہ کے لیے الگ معنی میں، مومنین کے لیے الگ معنی میں. یہی لفظ عبادت کا معاملہ ہے. لفظ کو تبدیل نہ کیجیے، لفظ وہی استعمال کیجیے تو حجت خدا سے ملا ہے، لیکن معنی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. خبردار وہ نجاست کا ذرا سا تصور بھی نہ آنے پائے. اس لیے اب کتنے موقع ہیں آپ کو گنا کے چلا جاؤں. جب ایک عام انسان کی ولادت ہو، لفظ وہ بھی ولادت ہے، لیکن اس کے بعد اس کی ولادت بھی ہے. جب تک اس بچے کو بات نہ کریں تو بچہ بات ہوتا نہیں ہے. امام حسن مصطفیٰ کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، حضرت ام ایمن کے ہاتھ میں امام حسن مصطفیٰ نے رسول اللہ نے کہا لاؤ میرے نواسے کو میری گود میں دو. کہ یا رسول اللہ بھی اس نے ولادت دیا نہیں، کہ ام ایمن کو اسے غسل دے گی، اسے پاک کرے گی جسے اللہ نے دنیا کی طہارت کے لیے بھیجا ہوا ہے. تو یہ اپنا ذہن کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ اب دیکھیں یہ انٹرنیٹ پہ جا کے ویڈیو، تو اگر کوئی صاحب اس کا کلپ بنا کر اپلوڈ کرنے کی کوشش کرے تو یہ پورا مکمل کلپ اپلوڈ کرنے کی کوشش کرے. ہزاروں لوگ سن رہے ہوتے ہیں یہاں سے، کہاں کتنے پاس پہنچ جائے تو ایک اپنے مطلب کا ٹکڑا کاٹ دو کرتے تھے. یہی سوال میرے نہیں. ابھی بات اور جاری رکھیے گا کیونکہ ابھی بات پوری نہیں ہوئی. لفظ وہی ولادت ہے، لیکن تینوں معاملات میں فرق ہے، تینوں حیثیتوں میں. مولود کی حیثیت سے بھی فرق ہے، جائے ولادت کی حیثیت سے بھی فرق ہے، اور جس ماں سے ولادت ہوئی ہے اس ماں کی حیثیت سے بھی فرق ہے. جواد علیہ السلام یہ ان کے فرض ادا کے صدقے میں مسائل لمحوں میں حل ہو جاتے ہیں. تو ہم نے عرض کیا تینوں مرحلوں میں فرق ہے. مولود کے اعتبار سے بھی فرق، مادر کے اعتبار سے بھی فرق، جائے ولادت کے اعتبار سے بھی فرق. مولود کی مثال دے دی ہم نے. حضرت ام ایمن نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس بچے کو، مولود ہے وہ بچہ، اس نے ولادت دیا نہیں، کہ تم اسے پاک کرو گی جسے اللہ نے دنیا کو پاک کرنے کے لیے بھیجا. تو ولادت کا لفظ ہے لیکن اپنے بچوں کا ہرگز قیاس نہ کریں. اچھا مادر کے اعتبار سے بھی فرق ہے، جائے ولادت سے بھی فرق ہے. اچھا پہلے جائے ولادت کی ایک جملہ کہوں گا بات پہنچ جائے گی. جائے ولادت کے اعتبار سے بھی فرق ہے. مجھے کوئی تاریخ میں ضعیف تو چھوڑ دیجیے، جھوٹی روایت بھی بتا دیجیے کہ علی کی کعبے میں ولادت ہوئی ہو اور اس کے بعد کعبے کو دھویا گیا ہو یا غسل دیا گیا ہو.
المومنین کی ولادت ہو گئی، اس کے بعد کعبے کو غسل دیا گیا. علی کے آنے کے بعد کعبے کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کعبہ قابل طواف بن گیا ہے. کعبہ قابل سجدہ بن گیا ہے. تو جائے ولادت کے اعتبار سے بھی فرق، لفظ وہی ہے لیکن معنی مختلف ہے. مولود کے اعتبار سے بھی فرق، ماں کے اعتبار سے بھی فرق. یہ روایت تقریباً آج سے کچھ مہینوں پہلے سنا چکا ہوں آپ کو، لیکن تبرکاً عرض کر دوں. اور یہ اس کا حوالہ اہل سنت عالم احمد بن سلام دمشقی نے الاخبار الدول میں لکھا ہے. یہ تعلق ہمارے مسئلے سے نہیں ہے. انہوں نے رسول کی ایک زوجہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے فضائل سیدہ کونین بیان کی، اور یوں بیان کیا کہ ان کے فرمایا کہ ان کے 5 نام ہیں. ہمارے روایت میں تو 9 نام ہیں، لیکن وہاں اس روایت میں ہے کہ بی بی کے 5 نام تھے. فاطمہ اور معنی بیان فرمایا، زہرا معنی بیان فرمایا، طاہرہ، بتول، عذرا، یہ 5 نام ہیں. پھر فرمایا کہ جب بھی وہ تشریف لاتی تھی کانت مشیت رسول اللہ، جب وہ تشریف لاتی تھی تو ایسا لگا تھا کہ جیسے رسول اللہ چل رہے ہیں اور وہ تشریف لا رہے ہیں. وَكُنَّا نُنَزِّمُ الْإِبْرَ فِي اللَّيْلِ عَلَى ضَوْءِ وَجْهِ فاطمہ، اور ہم رات کے وقت اپنی سوئی کو ڈھونڈ لیا کرتے تھے فاطمہ زہرا کے چہرے کی روشنی کی وجہ سے، اور اپنا کپڑا سی لیا کرتے تھے. اور پھر کہا کہ وَلَقَدْ وَضَعَتِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ بَعْدَ الْعَصْرِ، حسن اور حسین کی ولادت سیدہ کے ہوئی عصر کے بعد. وصلت المغرب، اور مغرب کا وقت آیا تو بی بی نے مصلی بچھا کر نماز کو اذان دیا. ام الحسن والحسین علیہم السلام صلوات. شہری مسائل آپ علماء کرام کی کتابوں میں دیکھ لیجیے. خاتون پر نماز اسی وقت ہوتی ہے کہ جب ساتھ میں روزہ بھی ہو. اور امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی 15 رمضان مبارک. تو ولادت کا عالم یہ ہے کہ روزہ بھی باقی ہے اور نماز بھی باقی ہے. تو ولادت کے لفظ سے نہ گھبرا جائیے بلکہ معنی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اچھا، یہ ساری تفصیل کہاں سے بات شروع ہوئی آپ بھول گئے ہو تو مجھے یاد ہے. وہ یہ کہ حضرت یحییٰ کے لیے قرآن نے کہا کہ سلام اور یحییٰ پر، جس دن ان کی ولادت ہوئی، جس دن انہیں موت آئے گی اور جس دن وہ قیامت میں آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے آپ کے لیے قرآن کریم میں نقل ہوا کہ مجھ پر سلام ہو میری ولادت کے دن، جس دن مجھے موت آئے گی، جس دن میں قیامت میں آؤں گا. اور سید الشہداء عبداللہ حسین علیہ السلام کے لیے زیارت کے بیان ہی یہی جملہ کہ آپ پر حسین سلام، آپ کی ولادت کے دن، آپ کی شہادت کے دن، جس دن آپ قیامت میں تشریف لائیں گے. یہ 2 انبیاء کے لیے خاص قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ. اللہ جانتا ہے کہ اصل مصلحت کیا ہے، خدا ہی جانتا ہے ہماری کیا اوقات، کیا حیثیت کہ اس مصلحت خود درک کر سکے. لیکن ان 2 انبیاء کے لیے خاص کیوں فرمایا؟ ایک ذریعہ امام تقی علیہ السلام تک. حضرت یحییٰ وہ ہیں جنہیں بچپن میں نبوت ملی. یا یحییٰ خود کتاب رکھو ہوا، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو. بچپن میں انہیں اللہ نے نبی بنا دیا. عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جنہیں بچپن میں نہیں گہوارے میں نبوت ملی. انی عبداللہ عطانی کتاب وجعلنی نبیّا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی، مجھے نبی بنایا. بس یہ فرق ہے عیسیٰ اور فخر عیسیٰ میں. انہوں نے گہوارے میں کہا کہ اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، کتاب پڑھ کے سنائی نہیں تھی. پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے اس کہتے ہیں وہ قاری قرآن علی ہے. پہلا مسلمان کہو میرے علی کو، پہلا نہیں پہلے سے مسلمان. سلامات دیجیے محمد والے محمد. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 مثالیں قرآن میں بیان فرمائی اپنی حجتوں کی کہ اگر میں جیسا حجت منتخب کرنا چاہوں، اس میں گہوارہ، بچپن، جوانی، بڑھاپا کوئی قید نہیں ہے، کوئی فرق نہیں. یحییٰ بچپن میں نبی، عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں نبی. میرے مولا امام جواد علیہ السلام 8 برس کی عمر میں امامت کا سلسلہ شروع ہو گیا.
جن کی آج شب شہادت ہے. اور یہ اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ کم سے کم اس وقت کے شیعہ، آج ہو سکتا ہے کہ آپ اطمینان سے اسے سن رہے ہیں اور پھر تعجب بھی محسوس کر رہے ہیں. یہ بھی کرم محمد علی محمد علیہ السلام ہے کہ آہستہ آہستہ وہ اپنے چاہنے والوں کے علم میں، معرفت میں، شعور میں اضافہ فرماتے ہیں. اس زمانے کے شیعوں کے لیے اتنا آسان نہیں تھا سمجھنا، اور غیر شیعوں کے لیے تو بہت ہی مشکل کام تھا کہ وہ کیسے تصور کریں کہ ایک 8 برس کا بچہ، اسے ہم کہیں گے یہ خدا کی جانب سے مخصوص حجت ہے. یعنی کیا؟ یعنی کہ اب ایک 8 برس کا بچہ ہو اور آپ سے کوئی یہ کہے کہ جناب آپ اس بچے سے قرآن کا علم پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے، حدیث پوچھنی تو پوچھ لیجیے، اپنے ترقی کروانی تھی کروا لیجیے، نماز کے مسئلے پوچھ لیجیے، روزے کے مسئلے پوچھ لیجیے. اچھا یہ قرآن، حدیث، تفسیر یہ تو پھر بھی پڑھ کر حاصل ہو سکتا ہے. 8 برس کے بچے کے لیے کہیے اگر ان کے لیے جنت کے بارے میں پوچھنا ہو تو پوچھ لیجیے، جہنم کے بارے میں پوچھنا ان سے پوچھو، برزخ کے بارے میں پوچھنا ان سے پوچھو، صراط میں کیا ہوگا ان سے پوچھو، قیامت میں کیا ہوگا ان سے پوچھو، قبر میں کیا ہوگا ان سے پوچھو، موت میں کیا ہوگا ان سے پوچھو. اب میں لفظ احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں، سوچ کے آیا ہوں. اور اگر کوئی ایک تربیت یافتہ حیوان کی طرح سر جھکا کر اس کی اتباع کر لے، یعنی یہ کہ وہ اپنے امام کی معرفت میں کم سے کم اتنا درجہ پہنچ چکا ہے کہ اسے سمجھ میں آ چکا ہے کہ امامت کے لیے 6 سال کی قید نہیں ہوا ہے. اور صاحب یہ آپ نے کیا لفظ استعمال کر لیا؟ جی حدیث میں بھی یہ لفظ آیا ہوا ہے. حدیث میں یہ ایک حدیث ہے، اگر اس کا تعلق براہ راست موضوع سے نہیں ہے، کہ ينبغي للمؤمن، رسول اللہ سے بھی حدیث ہے، امیر المومنین سے بھی ہے، کہ ان یکون فی خمسۃ اشیاء ان یکون اخلاقہ کاخلاق الکلب، کتے کا جو اخلاق ہوتا ہے اس سے 5 چیزیں سیکھنے کی کوشش کرو. یہ حدیث میں مثلا اس میں آپ کو پوری حدیث نہیں سناؤں گا، پھر اور سناؤں گا. مثلا اس میں یہ کہا کہ اگر مالک اسے کم بھی دے تو اس پر راضی رہتا ہے. آگے فرمائے یہ قانعین کی علامت ہے. فرمایا کہ اپنے لیے کچھ جمع نہیں کرتا، مال دولت اسباب. فرمایا اس صفت کو اپنانے کی کوشش کرو، یہ زاہدین کی علامت ہے. فرمایا کہ اگر نکال دیا اس کا مالک، جھڑک کے نکال بھی دے، پھر بھی اسی گھر میں واپس آتا ہے. فرمایا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، یہ عارفین کی علامت ہے. میں نے استعمال کیا جی تابع ہو کر اس 8 برس کے بچے کے لیے نہ صرف یہ کہ سوال پوچھنے میں تو کبار نہ ہو، بلکہ قرآنی آیت کے مطابق اے رسول یہ ایمان کے درجے پر اس وقت تک پہنچ نہیں سکتے، فلا وربک، یہ ایمان اس وقت تک درجے پر پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک آپ جو فیصلہ سنا دیں اس فیصلے کے لیے ان کے دل میں ذرہ برابر حرج بھی محسوس نہ ہو، خیال بھی محسوس نہ ہو. یہ کیا کہہ دیا؟ جو اتنا زیادہ تابع ہو جائے، چاہے پھر وہ 8 برس کے بچے کے سامنے اس لیے کہ خدا نے اسے امام بنایا، یعنی یہ کہ وہ حجت خدا کے مفہوم کو ایک حد تک سمجھ چکا ہے. امیر المومنین نے بھی خود اپنے لیے رسول اللہ کی بنسبت ایک ایسی مثال دی تھی. یہ نہج البلاغہ کا جملہ ہے. فرمایا کہ میں صبح و شام، اب میں عربی اس کی آخر میں پڑھتا ہوں، اور میں صبح و شام میں رسول اللہ کے ساتھ ہوتا تھا، اور رسول اللہ ہر دن اخلاق کا ایک نیا باب میرے لیے روشن فرماتے ہیں، اور میرے لیے ادب کا ایک نیا باب مجھے تعلیم فرماتے رسول اللہ. اب اسے اپنے آپ سے قیاس نہ کیجیے گا، کر رہا ہوں وہ رسول اللہ کا سکھا رہے ہو جو امیر المومنین شاگرد ہو اور معلم رسول اللہ جیسے ہو. تو فرما رہے کہ میں رسول اللہ سے، اور پھر آگے ساری تفصیل کو بیان کرتے ہوئے کنت اتبع اتباع المسیح اثرهم میں، کہ میں رسول کے پیچھے ایسے چلا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلا کرتا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا کہنے. یہ کچھ افراد کے لیے سمجھنا مشکل تھا نبی امام کی زندگی میں کہ ہم کیسے انہیں حجت خدا مانیں، ٹھیک، کیونکہ اس وقت تک کے سب سے کم سن امام ہیں جن کی امامت کے دور شروع ہو رہا ہے. تو 95 میں یعنی 95 ہجری امام کی معذرت 195 ہجری امام کی ولادت ہے، 203 ہجری امام رضا اسلام کی شہادت ہے. تو 8 برس ہو گئے. 8 برس کے بعد سلسلہ امامت شروع ہوئے.
ہاں کچھ لوگ تھے جو محسوس کر پاتے تھے. مثلا علی بن جعفر یہ صاحب امام کے فرزند ہیں, انتہائی مقدس متقی, بہت بڑا مقام ہے علی بن جعفر کا, بہت بڑا مقام ہے. ان کا درس حدیث ہوا کرتا تھا, روایت بیان کرتے تھے ائمہ علیہ السلام سے, اور 9 امام تک, کیونکہ 7 امام کے بیٹے تو 9 امام تک پہنچتے پہنچتے کافی مسن ہو چکے تھے. لہذا ان کے کئی شاگرد تھے, داڑھی ان کی سفید ہو گئی تھی, درس دے رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بچہ آیا اس درس کے دوران, بظاہر جو کم سے نہیں, اور علی بن جعفر اپنے مقام سے اٹھے اور ان کا احترام کرتے ہوئے ان کے ہاتھ کو چوما. تو اس کم سے بچے نے یہ کہا کہ اے چچا آپ تشریف رکھیے, آپ تشریف رکھیے, کہ نہیں آپ جب بلند ہیں تو میں نہیں بیٹھ سکتا. آپ تصور فرمائیے, سن لینا آسان ہے لیکن اس کو ذرا تصور کیجیے کہ حقیقت میں یہ ہو رہا. یعنی اگر یہ 8 سال کا بچہ یہاں سے کھڑے ہو کے کہتے کہ مولانا صاحب جو آپ نے آیت پڑھی ہے اس میں یہ غلطی تھی, آپ نے بیٹھ جاؤ, تمہیں کیا پتا. اس لیے جب تک کہ نہ پتا ہو, اب فرق کرنا مشکل ہے نا اس زمانے میں شیعوں کے لیے, جناب کیا یہ بھی ممکن ہے واقعا کہ بچہ اس انداز سے ان مراحل کو طے کیا ہوا ہو کہ وہ اس قابل ہو کہ وہ خدا کی جانب سے اس پیغام کو براہ راست وصول کر سکے. تو جب حد سے زیادہ احترام کیا علی بن جعفر نے, امام اسلام تشریف لے گئے تو بعد میں شاگردوں نے کہا کہ ہمیں تعجب ہو رہا ہے کہ آپ نے بچے کا اتنا احترام کیا, آپ مسن ہیں, داڑھی سفید ہے, آپ کا اتنا علمی مقام ہے. فرمایا کہ ان اللہ لم یؤہل هذه الشیبہ ولکن اہل هذا السبیل, یہ کافی کی روایت ہے. فرمایا کہ اللہ نے میری اس سفید داڑھی کو اس قابل نہیں سمجھا. محمد شیبہ کہتے ہیں سفید داڑھی کو, کہتے ہیں اللہ نے میری اس سفید داڑھی کو اس قابل نہیں سمجھا. یو آہل کا مطلب اہل نہیں سمجھا, قابل نہیں سمجھا کہ مجھے وہ عہدہ عطا کرتا. ولکن اہل هذا السبیل, اللہ نے اس بچے کو اپنی امامت کے عہدے کے لیے اہل سمجھا ہے. لہذا اس کا اتباع کرو. تو یہ علی بن جعفر جیسے افراد تھے کہ جو شیعوں کے ذہن سے اس شکوک کو دور کرتے تھے. حتیٰ یہ کہ خود, اب واقعی میں بات سے بات نکلتی جاتی, خود ابو الحسن امام رضا علیہ السلام, انہوں نے امام جواد کے لیے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ میں کہتا ہوں آپ کو کہیں سے کوئی امام جواد علیہ السلام کے فضائل نہ مل سکے, فقط امام رضا کا یہ ایک جملہ مکمل طور پر کافی ہے فضائل امام جواد علیہ السلام کو بتانے کے لیے. اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام پر بھی شک ہونے لگا نعوذ باللہ من ذالک لوگوں کا. قیامہ واقفی ایک شخص سے وہ آیا, امام رضا علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اور امام کی ظاہری جو عمر مبارک ہے وہ 47 سے اوپر جا چکی تھی, 47 سال 6 مہینے ہو چکے تھے امام کو, اور کوئی اولاد نہیں تھی. ادھر میں رکھیے گا, امام رضا علیہ السلام کی اس وقت تک کوئی اولاد نہیں تھی. تو قیامہ واقفی نے آ کر امام کے پاس بیٹھا اور آ کر کہا کہ اب بڑی بے ادبی جسارت ہے لیکن میں کیا کروں, میں روایت پڑھ رہا ہوں, کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ خدا کی جانب سے ہو جاتے, آپ امام نہیں ہیں. اچھا سبحان اللہ. میں جب امام کا جواب جب میں نے پہلی دفعہ اسے پڑھا اور سنا تو میں ایک وجہ میں چلا گیا. ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو تصور کیجیے گا کہ کیا جواب دے سکتے ہیں امام, یعنی کیا کہیں گے امام سے, قرآن پڑھ کے سنائیں گے, کرامت دکھائیں گے, معجزہ دکھائیں گے, ہاتھ اشارہ کریں گے, الٹا گر جائے گا, کیا ہوگا. امام نے سر جھکایا, تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ امام ہیں. سر کو اٹھایا, کہ تجھے کس چیز نے اس بات پر مجبور کیا کہ مجھ سے یہ کہے کہ میں امام نہیں ہوں. خدا کی قسم کیا وسعت کرنی ہے. علی رضا علیہ السلام صلوات. اب اپنوں کے لیے تو غیروں کے لیے چھوڑ دیجیے, اپنوں کے لیے بھی شرط شرط نہیں رکھتے. کوئی ایسی بات کہتے ہیں آپ بھڑک کے فوراً جواب دیتے ہیں سامنے.
یہ سورہ سبا کی بھی ایک آیت ہے بڑی خوبصورت. قرآن سے بڑھ کر حق کی کتاب کون سی ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلام کیسے کیا سورہ سبا میں کہ انا او ایاکم، یہ مشرکین سے کلام ہو رہا ہے، انا او ایاکم علی ہدی او فی ضلال مبین. دیکھو اے مشرکوں، یا ہم، انا او ایاکم، یا تم، علی ہدی، ہم میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہے، او فی ضلال مبین، اور دوسرا کھلی ہوئی گمراہی میں. یہی سے تو ڈیبیٹ کا آغاز ہوگا نا، یہی سے تو بات شروع ہوگی. آپ اگر اسپیس ہی دینے میں تیار نہیں ہوں گے، تم غلط ہو، تم مقصر ہو، تم خالی ہو، تم غیر مقلد ہو، تم پر لعنت ہو، پھر کیا بات کریں گے ہم؟ ان کے خلاف دیکھیں محمد اکثریت کو تو ہمارا یہ طریقہ بات کرنے، غیروں چھوڑ دیا، اپنوں سے بات کرنے کا یہ طریقہ. اور فیس ٹو فیس آج کل اس سے زیادہ بڑی مصیبت ہے وہ سوشل میڈیا پر بات کرنے کا یہ طریقہ. عجیب و غریب ریموٹ آئیکنز کے ذریعے جن جیسی شکل بن ہی نہیں سکتی میں بھی کسی کی زندگی میں، ان کو لگا کر دوسرے پر تنقید کرنا، چھیڑنا، کوئی بات کرنے کے لیے گنجائش ہی نہ چھوڑنا، یہ کوئی طریقہ نہیں. اللہ نے تو مشرکوں سے مخاطب کر دیا، انا او ایاکم علی ہدی او فی ضلال مبین. دیکھو ہم میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہے اور ایک گمراہی پر ہے. ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ ہم ہدایت پر ہیں تم گمراہ ہو. یہ آرگومنٹ شروع کرنے کا طریقہ نہیں ہے. یعنی کئی نقطے ہیں جو گفتگو میں آتے چلے جاتے ہیں، آپ محفوظ کرتے چلے جائیں. تو امام رضا علیہ السلام نے بھی یہی کہا، اس نے کہا مجھے نہیں لگتا آپ امام ہیں. سامنے سے وہ معجزہ دکھاتے، کرامت دکھاتے، ہاں میں کیا کروں، بات سے بات نکلتی ہے، پھر گفتگو لمبی ہو جاتی ہے. دیکھیں دو طرح سے ٹیکل کرنا ضروری ہے الگ الگ کیسز میں. کیس اسٹڈی بھی تو ہوتی ہے نا. ایک مرتبہ یہ ہے کہ ایک مریض ہے آپ کے سامنے، مریض کو مار نہیں دینا، اس کا علاج کرنا ہے. ایک دفعہ خود مرض ہی سامنے آیا ہوا ہے، مریض اگر آیا ہوا ہے تو اس کا علاج کیجیے. ڈاکٹر جو ہے اگر وہ مریض ہی سے دشمنی رکھے گا تو مریض کا کیا علاج کرے گا؟ ڈاکٹر کی دشمنی مریض سے نہیں ہوتی، مرض سے ہوتی ہے، جنگ سے ہوتی ہے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. موسیٰ مثال دونوں شام سے مثال ہے. شام یعنی سیریا، اہل شام سخت ترین دشمن اہل بیت کا علاقہ ہے. ٹھیک ہے، ایک شخص آ رہا ہے امام حسین علیہ السلام کے بعد، ہزاروں مرتبہ سنی روایت ہے. میں نتیجہ لینا چاہ رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، میں الفاظ بھی دہرانا چاہتا ہوں امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا کچھ کہا اس نے. آپ ایسے ہیں، آپ کا باپ ایسا تھا، ہم نے آپ کے لیے یہ وہ کرتے کرتا رہا، دشنام دیتا رہا. امام جانتے ہیں کہ یہ بیچارہ لا علم ہے، یہ شام میں رہا ہوا، اسے پتہ ہی نہیں ہے بیت کے بتانے کا، ہماری معرفت کا پتہ ہی نہیں. امام کے سامنے سے اگر دو ایسے جواب دیتے تو کیا زندگی میں اس بات اگر امام کی بدوا لگ جاتی. امام جانتے ہیں کہ یہ مرض نہیں ہے، یہ مریض ہے. اس کا علاج کرنا ضروری ہے، اسے مارنا نہیں، اس کا علاج کرنا ہے. لہٰذا جب کہہ کے تھک چکا، جو کوئی دشمن سب کچھ ختم کر سکتا تھا، امام السلام نے کہا کہ تو مسافر معلوم ہوتا ہے، اگر بھوکا ہے تو میرے لیے کھانے کا انتظام کرو. وہ دیکھ رہے ہیں بھوکا ہے تو کھانے کا انتظام کرو، بے لباس ہے تو لباس کا انتظام کرو، رہنے کی جگہ نہیں تو جگہ کا انتظام کرو. اس نے کہا وہی اثر ابن علی جن کے لیے میں سب کچھ یہ کہہ رہا تھا. کہا میں وہی کہ جب میں آیا تھا شام سے تو میرے ذہن میں تصور یہ تھا کہ آپ سے نعوذ باللہ
نقل کفر کفر نباشر، آپ سے زیادہ بدتر کوئی مخلوق اس دنیا میں نہیں ہے. لیکن جب آپ سے ایک لفظ میں نے سنا ہے تو آپ ایسا گرویدہ ہو گیا ہوں کہ میں اس یقین پر پہنچ گیا ہوں کہ اس پورے روئے زمین پر آپ سے زیادہ کوئی محبوب اور عزیز ہستی کا وجود بھی نہیں ہے. یہ امام نے اعلان کر دیا. وہ بھی لان تان کر رہا تھا لیکن امام نے جواب نہیں دیا سامنے سے. یہ کیس اسٹڈی. اب کتنی مثالیں میں ذہن میں میچ کرتا ہوں، بات سے بات میری نکلتی چلی جاتی ہے ذہن میں. تو مولانا پہلے سے سوچ کے آیا کریں کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا. بات یہ کہ میں سوچ کے آتا ہوں، ادھر یہاں بیٹھتے ہیں تو سوچ کے تو بہت کچھ آتا ہے انسان. لیکن آپ حضرات ماشاء اللہ آپ کا انداز، آپ کی حسن سماج، آپ کا ذوق شوق، آپ کا چہرہ وہ اس بات پر مجبور کرتا ہے اچھے معنی میں. اس لیے کہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے، اور یہ میں نے بزرگ علماء سے سنا ہوا ہے کہ جب کوئی بھی ذاکر، کوئی بھی خطیب مجلس کے لیے تیاری کر رہا ہو، مطالعہ کر رہا ہو، میں آپ کو آمادہ کر رہا ہوں، تو اسے جو کچھ علم حاصل ہو وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے امانت ہے اس کے پاس اپنے سامعین تک پہنچانے کے لیے. مریض کو جواب دینا ہے. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی مثال اور مشہور واقعہ مصائب کا آپ نے میرے خیال میں شاید کوئی محرم ایسا نہ گزرتا جس پر کم سے کم ایک مرتبہ روایت نہ سنتے ہوں جب امام حسین سجاد علیہ السلام سے آپ نے کسی نے گستاخی کی. یاد ہے کیا اچھا ہوا اللہ نے آپ کی بغاوت کا نعوذ باللہ من ذالک یہ انجام کیا. تو امام نے اس سے کیا کہا؟ سامنے جواب یہ تھوڑی دیا جیسے اس نے جواب دیا تھا. امام نے کہا کہ سنے آیت تطہیر پڑھی ہے؟ کہا یہ تو میں نے پڑھی ہے. یہ آیت تطہیر تو نے پڑھی؟ کہا مولا نہیں کہا. تو کہا پڑھی میں نے آیت تطہیر. انما یرید اللہ آیت تطہیر وہ ہم اہل بیت کے نازل ہمارے سے نازل. آیت مودت پڑھی ہے؟ کہا وہ بھی پڑھی. کہا وہ ہم اہل بیت کے نازل. امام اسلام کیا کر رہے ہیں؟ اس کا علاج کرنا ہے. وہ اس کے ذہن سے، اس کے دل سے جو جہالت اسے دور کر رہے ہیں. کبھی ایسا ہے کہ نہیں اس بات کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ جو آ رہا ہے وہ جاہل بن کے نہیں آ رہا، وہ ابو جہل بن کے آ رہا. وہ اس لیے نہیں مان رہا کہ اسے پتا نہیں پتا ہے. اسی خاطر ہے کہ جب امام حسن مصطفیٰ کا مناظرہ ہے آخر مشاہد کے دربار میں، اس میں امام نے یہ جواب تھوڑی دیا کہ جو شخص شامی کو جواب دیا. اس میں امام پہ کوئی تنقید کر رہا ہے واقعہ. مغیرہ نے کہا، بعد حاکم شام نے کہا، اور اس نے امام حسن علیہ السلام کے سامنے جواب دیا اور کہا حسن، امام حسن نے جب اپنے فضائل پڑھے کہا حسن میں آپ سے بہتر ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں آپ سے بہتر ہوں. آپ امام صاحب جانتے ہیں کہ یہ مریض ہے، یہ تو خود مرض ہے جس نے پورے ناسور ہے معاشرے کا. اچھا غیر و غضب کے عالم میں امام بھی جواب دیتے. اس نے کہا کہ میں تم سے بہتر ہوں حسن، میں آپ سے بہتر ہوں. میں تم سے، تمہاری کیا اوقات حیثیت، میں تم سے بہتر ہوں. یہ جواب نہیں دیا. ایسا جواب دیا قیامت تک کے لیے ذلیل و رسوا ہو گیا. کہ حسن میں آپ سے بہتر ہوں. انا خیر منک، میں آپ سے بہتر ہوں. کماز اللہ نقول انا خیر منک، میں تو پناہ چاہتا ہوں اس وقت سے کہ مجھے یہ کہنا پڑے کہ میں تم سے بہتر ہوں. مصطفیٰ کی ذات جہاں بات میں رکی ہوئی ہے. امام حسن السلام کہہ رہے تجھے
سوال کیا امام نے تاکہ ان کی جہالت دور ہو، بات کا راستہ کھلے. کہ اس لیے میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ کی جد نے فرمایا ہے کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک کی اولاد ایک کے بعد ایک امام ہوگی. اور آج اب یہ میں کہہ رہا ہوں، روایت کا یہ لفظ نہیں ہے، لیکن اس وقت واقعہ اس وقت ہوا کہ 47 سال ہو چکے تھے امام اسلام کی سن مبارک. تو آپ مثلا 47 سال کے ہو چکے، یہ روایت کا نہیں لفظ، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور آپ تک صاحب اولاد نہیں ہے، لہٰذا اگر آپ امام ہوتے تو یقیناً صاحب اولاد ہوتے تاکہ آپ کے بعد آپ کا بیٹا امام. تو اس وقت امام جواد کے لیے کیا کہا امام رضا نے؟ سنیے گا، فرمایا کہ ان قریب اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا ہے کہ لم یولد اعظم برکتاً للشیعہ، فرمایا اس سے زیادہ بابرکت اولاد اور بیٹا ہم ائمہ میں سے شیعوں کے لیے حاصل ہی نہیں ہوا ہوگا. یہ میرے مولا امام تقی کے ارشاد ہے. مولا امام تقی پر ایک اور مل کے صلوات دیتے محمد علیہ. کن کے لیے امام فرما رہے ہیں؟ اردو زبان کا ایک محاورہ یہاں پہ کہنا نہیں چاہتا، جہاں سبھی بغیر آنکھوں کے ہوں تو وہاں ایک آنکھ والا بھی ہو تو اس کی حیثیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں یہ معاملہ نہیں ہے. یہاں امام حجت خدا ان 12 میں کہہ رہے ہیں کہ اس بیٹے سے زیادہ باعث برکت ہمارے شیعوں کے لیے اللہ نے کوئی اولاد نہیں رکھی. اور اسی خاطر امام کو جواد الائمہ کہا جاتا ہے. جواد کی گزارش کر چکا ہوں جو میں خطبے میں کہ سخی وہ ہے کہ جو سوال کے بعد عطا کرے وہ جواد نہیں ہوتی قبل سوال. جواد وہ ہے کہ سوال کرنے سے پہلے عطا کرے. بات پہنچ گئی. فرمایا ان سے زیادہ بابرکت اللہ نے بیٹا عطا نہیں کیا. اور اسی خاطر ہے کہ علماء کرام نے دیکھیں جواد جہاں امام صادق جیسی ہستی ہوں، جہاں امام باقر علیہ السلام جیسی ہستی ہوں، جہاں امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی ہوں، جہاں امیر المومنین جیسی ہستی ہوں، ان کے درمیان کے لقب حاصل کرتا جواد الائمہ، جو ان ائمہ میں بھی جواد ہو. لہذا علماء کرام کا معمولاً طریقہ یہ رہا ہے کہ خاص طور پر اپنی دنیاوی حاجات کے لیے امام جواد علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں. میں تھوڑا سا دور منزل مصائب سے لے کر آج اس بات کو ذہن رکھیے گا. جب منزل مصائب پر آئیں ایک دو چھوٹے چھوٹے واقعات پیش کروں گا تاکہ ہم مزید معرفت یقین کے ساتھ امام کی خدمت میں پہنچیں. ہر امام کے لیے ایک الگ خصوصیت ہے جو بیان کی گئی ہے، ورنہ آپ رزق کی دعا امام صالح علیہ السلام کے وسیلے سے مانگیے، امام جواد علیہ السلام کے وسیلے، سبھی حجت خدا ہے. لیکن ہر امام کے لیے خاص خصوصیت بیان کی گئی کہ اگر کوئی بڑا مشکل ہے اس امام کے سطح میں مانگو تو انشاءاللہ جلدی اثر ہوگا اور فوراً دعا قبول ہوگی. اچھا مثلا مریض کی شفا یابی کے لیے ہمارا معمولاً انڈیا پاکستان برصغیر پاک و ہند میں طریقہ یہ کہ امام سجاد اسلام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، وہ بالکل درست ہے، کوئی ٹھیک ہے. لیکن معمولاً علماء کے درمیان جو طریقہ کار ہے کہ اگر مریض کی شفا یابی کے لیے دعا مانگے تو امام باب الہوائی مسلم کاظم علیہ السلام کے ذریعے سے مانگتے ہیں. ایران عراق میں حضور علماء خاص تاثیر ہے اگر امام مسلم کاظم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگی جائے مریض کی شفا یابی کے لیے، یہ ذہن میں رکھیں. تو خاص ہر ایک امام کے لیے ایک الگ امتیاز ہے. مثلا ایک طالب علم تھا کہ جو ہندوستان سے آیا مولا کائنات کے جوار میں نجف اشرف میں اور بہت زیادہ فقر و فاقہ ہو گیا تو اس نے امام علیہ السلام سے خواہش کا اظہار کیا کہ مولا میرے مالی حالات بہت خراب ہیں تو آپ میری مدد فرمائیے. تو امیر المومنین نے خواب میں آ کر اسے کہا کہ دیکھو اگر علم چاہیے تو یہاں پر ہے، اگر تم مالی حالات بہتر بنانا چاہتے ہو تو جاؤ کربلا چلے جاؤ، وہاں حسین کے صدقے میں تمہیں عطا ہو جائے گا. وہ علی کے جو حسین کے بھی آقا اور سردار ہیں، کیا وہ خود سے عطا نہیں کر سکتے تھے؟ بے شمار عطا کر سکتے تھے، لیکن طریقہ بتایا کہ دیکھو علم چاہیے تو یہ زحمت ہے، مشکل ہے، بھوک ہے، پریشانی ہے، میرے جواب دے دو علم ملے گا. لیکن اگر فقر و فاقہ دور کرنا چاہتے ہو ملے گا ہمارے یہاں سے، یہاں سے نہیں ملے گا. اگر حلال سے چاہیے تو یہیں سے ملے گا. جو ان کے صدقے میں نہ ملے وہ حلال ہی کا ہوا کرتا ہے. فرمایا کہ جاؤ کربلا چلے جاؤ، وہ در ہے کہ جہاں تجھے تیرا فقر و فاقہ دور ہو جائے. سبحان اللہ. تو امام جواد صاحب کا در
باتیں اور بھی زیادہ تھیں لیکن تقریباً کم سے کم 50 منٹ سے اوپر ہو گئے مجھے بات کرتے ہوئے اور ابھی مسائل کا پورا سلسلہ باقی ہے. لہذا 8 برس کی عمر مبارک میں جب سلسلہ امامت شروع ہوا اس خاطر ہے کہ امام کو کثرت سے معجزات دکھلانے پڑے تاکہ یہ بات ری انفورس ہوتی رہے بار بار کہ ہاں ممکن ہے کہ کم سے 9 سال کا بچہ حجت خدا کہ اس مرحلے پر اس منزل پر فائز ہو جائے. اچھا واقعات 2-3 واقعات امام جواد اسلام کے بہت مشہور ہیں. مثلا وہ یحییٰ ابن اکثم کا مناظرہ کہ شکار والا سوال کیا, میرے خیال میں شاید وہ سب کو یاد ہے. تو میں چاہتا تھا کہ کچھ اور گزارشات آپ کے سامنے آئیں, وہ باتیں کہ جو بار بار آتی رہتی ہیں ان سے کچھ اور ہٹ کے باتیں آئیں. اگرچہ کہ وہ بات بھی اہم ہے, میں ہرگز نہیں کہنا چاہ رہا, وہ بات بھی اہم ہے. یہ بھی ایک بڑا, اسے بھی سن لیجیے گا, یہ بھی بڑی پرابلم مشکل ہے. اب نفل کفر تو نہیں کہوں گا لیکن ایک غلط بات نقل کر رہا ہوں, اسے کیسے کہوں زبان سے. لیکن بعض احباب کہتے ہیں مولانا صاحب نے مجلس تو پڑھی, فضائل نہیں پڑھے اور کچھ پڑھا ہی نہیں. آپ کیا چاہتے تھے میرے بھائی؟ مجلس ہے کس کے لیے آپ کو پتا بھی ہے. مجلس کا استعمال ہی رسول اللہ نے کس کے لیے کیا ہے یہ پتا بھی ہے. باقی باتیں بھی اپنے مقام پر ہیں لیکن یقین فرمائیے بزرگ عالم دین کا جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں اور کاش جس قوت سے پہنچانا چاہ رہا ہوں اسی قوت سے وصول کرنے ہیں. اگر علی کی ایک فضیلت آپ نے 10 مرتبہ سنی ہو اور مجلس اللہ میں تشریف لائے اور 11ویں مرتبہ مولانا صاحب وہی فضیلت پڑھ رہے ہیں تو جو پہلی مرتبہ میں سننے کا ثواب تھا وہی 11ویں مرتبہ میں سننے کا ثواب ہے. بیان نہیں کریں گے ممبر سے تو کھوکھلی شریعت باقی رہ جائے گی, اوکلا دین باقی رہ جائے گا. جانے کے ربی میں آپ سے کہہ رہا ہوں 1-2 نسلوں بعد وہ نسل ہوگی جسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یا علی کہنے کی طاقت کیا ہے. وہ آشنا ہی نہیں رہے گی. خدا کے لیے کام نہ کیجیے, کوئی بھی موضوع ہو اسے جوڑنا بھی آخر ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ. اس لیے کہ حدیث ہے امیر المومنین کی کہ کوئی علم ایسا نہیں جس کا آغاز ہم سے نہ ہو اور کوئی فضیلت ایسی نہیں کہ جس کا اختتام ہم تک نہ ہو. الحق معکم وفیکم ومنکم والیکم اذا جان کبیرہ کا جملہ ہے. اہل بیت حق آپ کے ساتھ ہے, آپ سے شروع ہوتا ہے, آپ ہی میں ہے, آپ ہی پر ختم ہوتا ہے. تو اگر یہ بات یہاں سے لکھی کہ امام جواد اسلام کا وہ واقعہ کہ مثلا شکار کرنے کا کفارہ کیا ہے وہ آپ نے 10 مرتبہ سنا ہوا, اگر وہ بھی پیش کیا جاتا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ چاہتا تھا کہ اس کے علاوہ کچھ اور موضوعات بھی آ جائیں, ورنہ واقعہ اپنے مقام پر ہیں. اور اسی کم سنی میں دیکھیں امام جواد اسلام اپنے والد گرامی سے جدا ہو گئے تقریباً 5.5 برس سے قبل سے. کیوں؟ امام رضا اسلام نے ہجرت فرمائی مدینہ سے خراسان, ٹھیک ہے, اور امام رضا اسلام 2.5 برس رہے خراسان میں اور ان کی شہادت ہو گئی. تو امام جواد کے امامت سے پہلے 2.5 برس پہلے وہ ہجرت فرما چکے تھے. امام جواد کی امامت شروع ہوئی ہے 8 برس میں, تو 5.5 برس میں وہ ودا ہو چکے تھے اپنے باپ سے. اچھا جس نے اپنے باپ کے ساتھ زندگی ظاہری زندگی 5.5 سال گزاری ہو, ایک بچے کے لیے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اسے یہ پتا ہوگا کہ اس کا باپ دادا آبا و اجداد ان کی زندگی کیسے ہوگی. ایک 5 برس کا بچہ آپ اسے تصور نہیں کریں گے کہ جو اپنے باپ سے جدا ہو چکا وہ اپنے دادا کی بات کر رہا ہوں. لیکن جب مامون اپنے شاہی تمطراق کے ساتھ گزر رہا تھا دوسرے بچے ڈر کے بھاگ گئے اور امام جواد اسلام وہیں پر موجود رہے اور مامون نے سوال کیا کہ تم کیوں نہیں گئے؟ کہا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا کہ اس کے خوف سے چلا جاؤں, راستہ اتنا تنگ نہیں تھا کہ تیری سواری گزر نہ سکے.
اور ابھی میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ دوسرے فرار کر گئے، فرار کرتے اگر فرار کے بیٹے ہوتے، فرار کے نہیں حیدر کرار کے بیٹے ہوتے۔ کیا یہ بچہ کون ہے؟ یہ بچہ کون ہے؟ جواب دیا گیا کہ ابو جعفر محمد بن علی نے تقی الجواد ہے۔ سر جھکا کے چلا گیا، شکار کر کے واپس آیا، باز کو بھیجا تھا شکار کے لیے، اس نے مچھلی کا شکار کیا تھا اور وہ واپس آ رہا تھا اور مچھلی اس کے ہاتھ میں تھی، اور پھر سارے بچے دیکھ کے اسے بھاگ گئے اور امام جواد اسلام وہیں پر تھے، اور امام جواد علیہ السلام سے آ کر مامون نے ہاتھ بند کر کے سوال کیا، جان چکا تھا کون ہے؟ سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ واہ 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 سبحان اللہ کا جواب اس کی گہرائی کو محسوس کر سکیں۔ امام جواد اسلام نے خدا کی قسم جواب دیا، خود سے بھی شروع کر سکتے تھے، فرمایا میں نے اپنے آباء و اجداد سے یہ سنا ہے۔ آدھے جملے کے قربان ہو گئے، میں نے اپنے آباء، سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ نسبت نہ سمجھنا جو تمہارے باپ دادا سے ہوتی ہے۔ میں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے کہ بادشاہ اپنے غرور میں نکلتے ہیں شکار کرنے کے لیے۔ یہاں نامہ ذیشان جواد صاحب اللہ مقامہ نے محفل و مجالس میں لکھا ہے کہ اس نے یہ پوچھا تھا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو کہہ دیتے کہ تیرے ہاتھ میں مچھلی ہے، بات ختم ہو جاتی۔ امام نے فقط جواب نہیں دیا، پوری تفصیل کو بیان فرمایا کہ کوئی یہ تصور نہ کرے کہ اندازے سے جواب دے دیا، نہیں، پوری تفصیل کو بیان فرمایا، اور شاید یہ سمجھانا چاہتے تھے اسے کہ جب ہم تیرے ہاتھ میں موجود چھپی ہوئی چیز کی تفصیل کو جانتے ہیں تو تیری حیثیت و تفصیل کو بھی جانتے ہیں۔ کب بادشاہ، میں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے کہ بادشاہ اپنے غرور میں نکلتے ہیں شکار کرنے کے لیے، وہ شکاری باز کو بھیجتے ہیں اور وہ ہواؤں کے درمیان گھومتے ہیں اور بادلوں کے درمیان مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں، اور جب وہ مچھلی کا شکار کر لیتے ہیں تو وہ بادشاہ کے پاس آتے ہیں، اور بادشاہ اور مچھلیوں کا ہاتھوں میں لے کر جب واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں تو خاندان رسالت کے بچوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ الحمدللہ آپ کا شوق اور جذبہ ہے، اور یقین فرمائیے کہ یہ امام بارگاہ پی ایچ بی یعنی کسی بھی موجود کسی بھی طریقے سے ایک نعمت سے کم نہیں ہے، نعمت عظمی ہے، ذہن رکھیے گا۔ اور چاہے آپ فروعی اختلافات اپنے طور پر رکھیں کہ ایسی چیز ہونی چاہیے یا ویسے ہونی چاہیے، لیکن میں مجموعاً بات کر رہا ہوں امام بارگاہ کا وجود کم سے کم پچھلے 1-1.5 سال میں ریسنٹلی جو یہاں پر مائگریشن کر کے آئے ہیں، چاہے انٹر سٹی آئے ہوں یا اوورسیز سے آئے ہیں، ان میں سے کتنے مومنین نے مجھ سے یہ کہا، خود سے، میں نے پوچھا نہیں ان سے، خود سے انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب ہمارے میلبرن آنے کی وجہ یہ پی ایچ بی امام بارگاہ کہ ہم جانا چاہتے، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم ایسے مقام پر جائیں پردیس میں کہ جہاں کم از کم ایک ایسی جگہ موجود ہو جہاں ذکر اہل اطہار ہو رہا ہو، جہاں پر ذکر ہو، جہاں پر مدرسہ موجود ہو بچوں کے لیے، جہاں پر ایکٹیویٹیز ہوں۔ لہٰذا میں میلبرن انتخاب کیا۔ اب کچھ چہرے میرے سامنے نظر آ رہے ہیں، نام دینے کی ضرورت نہیں اس میں، لیکن کتنے ایسے افراد ہیں اور جو سوچ رہے ہیں اس میں مائگریشن کا، وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، تو اس میں یہ پی ایچ بی پتنسائیو وکٹوریا امام بارگاہ، یقین فرمائیے احمد سے کم نہیں، کسی احمد سے کم نہیں۔ اور اتنا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، دیکھیں اس کائنات میں سب سے عظیم مقام اس سرزمین پر تو کربلا کی زمین ہے نا، شجر کی سرزمین ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جو وہاں جا سکتا ہو سعادت حاصل کر سکتا ہو، بار بار جائے سعادت حاصل کرے، بلا شک کوئی شک نہیں۔ لیکن اور آپ جیسے افراد کے جو بار بار نہیں جا سکتے، ہر سال نہیں جا سکتے، ہر 2 سال میں نہیں جا سکتے، یا کسی بھی طریقے سے اسباب مہیا نہیں ہے، سب سے میں کہتا ہوں بہترین مقام ان کے لیے یہاں رہتے ہوئے
دعا کی قبولیت کے لیے یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر مقام علی اصغر کا جھولا لگا. میں آپ سے ذاتی تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. آیت اللہ بہجت سے یہ جملہ منقول ہے یا کسی اور عالم دین سے؟ اس وقت تردید میری اپنی طرف سے ہے، کیونکہ جمکران کے حوالے سے متعدد روایات ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ صحیح ہے، کچھ کہتے ہیں ضعیف ہے. تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ حضرت حجت کا جو مقام جمکران ایران میں جو ہے، یہ روایت صحیح ہے ضعیف ہے؟ کیسے چھوڑو کہ روایت صحیح ہے ضعیف ہے، لیکن اتنا جانو کہ وہ محل عبادت ہے جہاں پر ہزاروں نہیں لاکھوں افراد نے عبادت کو انجام دیا. انہوں نے جمکران کے لیے جواب دیا تھا. وہاں اتنی مرتبہ امام زمانہ کا ذکر ہوا ہے کہ اگر کوئی روایت نہ بھی ہو تب بھی اس ذکر کی وجہ سے، اس احترام کی وجہ سے وہ جگہ محترم اور متبرک ہو جاتی ہے. تو میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں پورے میلبورن میں شاید کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی اس سے بڑھ کر جہاں اس سے زیادہ ذکر ہے ہوا ہو. اس جگہ سے یہاں دہلی جماعت بھی ہے، یہاں پر نماز جمعہ کا خطبہ بھی ہے، یہاں پر ولادت شہادت کی مجالس بھی ہیں، شب جمعہ کی مجالس بھی ہیں. اب 20 سال سے ہو رہا ہے. خدا ان کو سلامت رکھے ان بزرگوں کو جنہوں نے اہتمام کیا. میرے سامنے نظر آ رہے ہیں وہ چہرے، اور ایک ایک کا نام کیا لیا جائے، لیکن آپ احباب جانتے ہیں کہ 1990s کے آخر میں جس سے سٹارٹ ہوا چھوٹے سے سلسلے سے اور بڑھتے بڑھتے یعنی کم سے کم اس جگہ کو 20 سال ہو گئے جہاں نعرہ حیدری اور علی کی صدا گونج رہی ہے. آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے کہ جس کو آپ چاہتے ہیں کہ میں امام سے قریب ہو کے طرف کروں؟ کبھی آپ تشریف لے آئیے یہاں پر مقام علی اصغر سے وہ جھولا جو آیا جو علی اصغر علیہ السلام کے مقام پر کربلا معلیٰ میں لگا ہوا تھا، وہاں سے آیا ہے. آپ ادا جانتے ہیں. وہاں بیٹھ کر ایک درود کی تصویر نکالیں، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کی تصویر نکالیں، ہدیہ کریں باب روایت شہزادہ کی حضرت، ان سے دعا مانگیں. میں آپ سے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں عادت پوری نہ ہو جائے تو پھر بات کی جائے. آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے سب کی صحت. آپ کی محبت ہے. تو بات اس سے بھی زیادہ کچھ اب دل و دماغ میں آ رہی ہے، لیکن میں بس یہاں پر روکتا ہوں، مکمل کرتا ہوں. محرم کی مجلس بھی 1 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے، تو 1 گھنٹے سے اوپر ہو کے مسائل میں نے شروع نہیں کی اور عشرہ محرم سے. لیکن ہاں عاشور کے آنے میں 40 دن ہے نا، عاشور تک پہنچتے ہوئے اب 40 دن رہ گئے. اب خوشبو محرم آ رہے ہیں. اب یا حسین کی صدا ہمارے دماغ میں بھول گئی. ضرور دعا کریں یہاں بیٹھے ہوئے سارے مومنین ان ملعون سوزیوں کے لیے دعا کہ خدا انہیں واسطے زحمت کرے. اسلام میں معصوم بچے شہید ہوئے، اتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، تصویریں دیکھ کر کلیجہ کٹ رہا تھا. میں کہتا ہوں ہم اس ظلم پر اپنے دل میں ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں. اللہ جانے جب حضرت حجت عالم انوار سے جب سارے مناظر کو دیکھ رہے ہیں کیا کہتے ہیں خدا ظلم کرنے والوں کو غارت اور باطل جہنم میں. ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے اور انشاءاللہ وہ دن قریب ہے. لیکن غالب دین کا جملہ تھا مجھے اچھا لگا، میں انہیں کی امانت کے طور پر پہنچاتا ہوں. جتنے دنیا میں مظالم ہو رہے ہیں انڈائریکٹلی، بالواسطہ انڈائریکٹلی، ڈائریکٹ تو جو ظلم کرنے والے، لیکن انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں ہم اور آپ بھی قصوروار ہیں. کیوں؟ ہم اب تک تیار نہیں ہوئے حضرت حجت کے ظہور کے لیے. اگر تیار ہو چکے ہوتے، ان کا ظہور ہو چکا ہوتا، ان کا ظہور ہو چکا ہوتا تو یہ جانب پہلے ہی نیست و نابود ہو چکے ہوتے. لہذا اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے اسے روکنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ کہ اپنے آپ کو ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے تیار کرتے جائیے. امام کی محبت اپنے دل میں بڑھائیے، ان کی طرف بڑھائیے کہ انشاءاللہ امام السلام تشریف لائیے. یہ والد تھا مجھ پہ کہنا جو میں نے ماشاءاللہ اتنے مومنین ہیں اور یہاں شاید ہزاروں سن رہے ہیں انٹرنیٹ پر. امام جواد علیہ السلام 8 برس میں امامت شروع ہوئی ہے اور 25 برس میں شہادت ہو گئی ہے.
امام ائمہ کے سلسلے میں سب سے کم سے امام، جوان ترین امام جن کی شہادت ہوئی. ائمہ کا سلسلہ کا، میں نے معصومین کا سلسلہ نہیں کہا. موت میں انہیں میری دعوت سے سلام. اس لیے میرا سلسلہ اس وقت کی بات ہے، امام جواد کی ماں فاطمہ زہرا وہ 18 برس کی عمر میں شکستہ پہلو کے ساتھ دنیا سے چلی گئی. چونکہ سیدہ ائمہ کی ماں ہے، لہذا سب سے زیادہ مظلوم بھی ہے. امام جواد 25 برس کی عمر میں شہید ہوئے، لیکن سیدہ 18 برس کی عمر میں شہیدہ ہے. ضعیفہ بھی ہے، شہیدہ بھی ہے. ہاتھوں میں ایسا ہے ہمارے سیدہ کے ہاتھ میں ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ سیدہ کا پہلو شکستہ ہے، اس لیے کہ محسن شہید ہو گیا ہے، سیدہ کا درد چل چکا ہے. تو یہ میں سیدہ کونین کے نام سے میں نے مسائل کا آغاز کیوں کیا؟ دو وجوہات ہیں. آیت اللہ گلبایانی علیہ رحمان مسجد تبریز گزرائے ماسکو کے حرم میں دفن ہے، وہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے جس امام کی بھی مجلس ہو، جب مسائل ہو رہے ہوں تو وہ خود صاحب عزا ہوتے ہیں. یعنی امام جواد کی مجلس سے وہ خود صاحب عزا ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں فرصہ دینے کے لیے. فرمایا کہ اگر مجلس میں فاطمہ زہرا کا ذکر ہو جائے تو پھر 12 کے 12 تشریف لاتے ہیں. میں نے پاس سیدہ سلام اللہ علیہ کا ذکر کیا. اب میرا یقین ہے کہ اس مجلس میں علی مرتضیٰ بھی موجود ہیں، فرصہ لینے کے لیے حسن مجتبیٰ بھی ہیں، حسین مظلوم کربلا بھی کربلا سے تشریف لائے ہیں، سید سجاد بیمار کربلا بھی ہیں. سب سے بڑھ کر حجت عصر امام حجت امام زمانہ بھی یہاں موجود ہیں. آپ اپنی دعاؤں کو دل میں رکھیے گا. امام جواد کا پرسہ پیش کرنا ہے. فاخر تبریزی ایک شاعر ہیں ایران کے. شاہ کا زمانہ تھا، حالات بہت سخت تھے، لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا وہ کہاں چلا گیا. کہتے ہیں رات کا وقت تھا، میں اپنے گھر سے بچوں کے لیے گھر میں کھانے کا سامان نہیں تھا، تو میں روٹی لینے کے لیے گھر سے نکلا، مجھے سپاہی پکڑ کے لے گئے، زندان میں بند کر دیا. فاخر تبریزی شاعر اہل بیت تھے. کہتے ہیں میں وہاں پر زندان میں تھا اور میں دل میں سوچ رہا تھا کہ میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہ منتظر ہوں گے کہ بابا ابھی روٹی لے کر آئیں گے. تو میرا دل اپنے لیے نہیں، خود نہیں گھبرا رہا تھا کہ اپنے بچوں کے لیے میرا دل بہت غمگین ہوا اور میں رونے لگا اپنے بچوں کے لیے اور میں نے دعا توسل پڑھنا شروع کیا. تو دعا توسل اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی رحمہ یہاں سے شروع کی. ایک ایک امام کا میں ذکر کرتا گیا یہاں تک کہ میں پہنچا امام تقی علیہ السلام کے واقعے سے سنایا میں نے. امام جواد سے میں نے کہا کہ یا ابا جعفر یا محمد ایھا التقی الجواد. اور میں دل میں جیسے امام جواد تک پہنچا تو میرے دل میں خیال آیا کہ مولا آپ بھی 8 برس کی عمر میں یتیم ہوئے تھے، آپ کے بابا کو زہر دیا گیا تھا خراسان سے اور آپ معجزے سے تشریف لائے تھے مدینہ سے خراسان اپنے بابا کی میت پر. آپ 8 برس کے تھے، آپ کے بابا دنیا سے تشریف لے گئے. مولا میرے بھی بچے 8 برس کے 9 برس کے میرے بچے ہیں، وہ منتظر ہیں، میرے منتظر ہیں. مولا کوئی کرم فرما دیں کہ میں اپنے بچوں کے پاس پہنچ جاؤں. کیسے میں نے دیکھا کہ زندان میں اچانک نورانی ہستی تشریف لے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ان معمولین کے سامنے پکڑ کر لے گئے. میں تعجب میں تھا، میں دیکھ رہا تھا، سب مجھے دیکھ رہے کہ روکتا کوئی نہیں اور وہ مجھے لے کر چلے گئے اور مجھے بچوں تک پہنچا دیا، میرے گھر تک پہنچا دیا میرے. اور مجھ سے کہنے لگے کہ تو نے میرے بابا کا واسطہ مجھے پیش کیا. اس لیے میں نے کیا تھا امام جواد کو اگر دنیا کی کوئی مشکل کوئی حاجت ہے تو ضرور اسی کا بنا کے دعا مانگنا. انشاءاللہ مسائل کے بعد ہم پڑھیں گے توسل امام کے نام سے. اے مولا آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اب آپ کے انداز میں غلام ہے لیکن یہاں پر شہدا پر موجود ہے، مولا ہمیں قبول فرما لیجیے. امام جواد سے شہید ہوئے اور امام کے لیے مسائل کئی اماموں سے. یہ مہدی سید مہدی کی داماد ایران کی بہت مشہور مداح ہیں، بڑے ماشاءاللہ بڑے زبردست مسائل پڑھنے والے. انہوں نے اس بات کو بیان فرمایا، کہتے ہیں کہ امام جواد علیہ السلام کے مسائل کہیں نہ کہیں ہر امام سے شبیہ ہیں. امام حسن مصطفیٰ سے شبیہ ہیں. حسن کو بھی زہر دیا گیا، جواد کو بھی زہر دیا گیا. حسن ان کی زوجہ نے زہر دیا تھا، امام جواد کی زوجہ مامون کی بیٹی ام الفضل اس نے زہر دیا تھا. یہ جو بے شمار کرنا تو حسین سے کیسے شبیہ امام جواد ایسے شبیہ ہیں کہ جب ایک جملہ ہے بس انشاءاللہ سوال کو رد ہو جائیں گے. جب امام جواد کو زہر دیا گیا تو روایت میں ہے کہ ام الفضل نے دروازہ بند کر دیا اور امام شدت پیاس سے تڑپ کر کہتے ہیں آتش. آتش کے لفظ میں عجیب تاثیر ہے، کسی اور کو سمجھ میں
اللہ نے اپنی کنیزوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ شور مچائیں اور موسیقی اور رقص کریں. اللہ کے لیے ہاتھ نہیں ہوئے, اپنے گھر میں موسیقی کو آنے نہ دیجیے گا. امام جواد علیہ السلام کا دل دکھے گا اس لیے کہ امام کی آواز کو روکنے کے لیے قانونہ نے کنیزوں کو بلا کر وہاں رقص کروانا شروع کیا. آوازیں بلند ہوئی تاکہ امام جواد کی آواز کہیں باہر نہ چلی جائے. ایک مرتبہ ایک کنیز کو رحم آیا, ایک کنیز کو رحم آیا, دیکھ کے روایت پڑھا, ایک کنیز کو رحم آیا, وہ اندر پانی لے جانے لگی. یہ ام فضل خود آئی, پانی لے لیا. کسی سے پانی دے رہی ہوں کہ امام جواد کو پانی, اور وہ آئی امام جواد کے سامنے سکینہ کے مسائل سے شفاعت کرنا بلا رہی ہے. امام جواد پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے. جیسے میں نے روایت پڑھی مجھے منظر یاد آ گیا. سکینہ رائے شیروانی بہانا جاتا تھا. سکینہ کی خان اپنے سر پر لے کر کہتی جاتی تھی ہے سکینہ کو پانی ایک اور کنیز گئی, اسے بھی پانی نہیں پلانے دیا گیا. امام جواد العطش کہتے کہتے دنیا سے گئے. یہ آپ نے سن لیا حسین کے مسائل سے کیا شباہت ہے. اب میں ایک آخری جملہ اور کہوں گا انشاءاللہ. آپ ہو چکے مجلس تمام ہو چکی. امام جواد سے میں ہاتھوں کو جوڑ نہیں کہوں گا. حسین کے لیے بھی یہ لکھا ہے نا کہ حسین کو شہید کیا گیا, بہو اچھا اندر کے وہ بہت پیاسے تھے, اور بلکہ وہ پانی کہہ رہے تھے. امام حسین پانی کہہ رہے تھے. ارے بزرگان نے تو سنا اچھا قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس پہ اعتبار کریں گے. زندگی میں پہلی مرتبہ ممبر سے اس روایت کو پڑھا ہوں تو پڑھتے لگے اور جرات نہیں کر پا رہے کیسے پڑھے. ایک شخص ہے جو یزیدی سپاہیوں میں تھا, وہ کہتا میں حسین کی آواز کو نشے سے سن رہا تھا کہ حسین بار بار پانی کہہ رہے تھے. مجھے حسین پر رحم آیا, میں پانی کا جام لے کر نشے کی طرف جانے لگا, لیکن میں نے ایک شبر وہاں سے آ رہا تھا. شبر نے کہا کہ تو کہاں جا رہا ہے, تو حسین کو پانی دے. شبر نے کہا میں نے سیراب کر دیا. آپ کے بابا کی حدیث پر عمل کرتے وقت آپ کے بابا حسین کسی بھی مظلوم پر آپ کے بابا آپ کی شہادت کے ساتھ کسی بھی حسین کا ذکر کرتے ہیں, آپ کی خدمت میں موجود ہیں, آپ کے درد سے مانگنے والے فقیر. اب جو مانگنا چاہتے ہیں انشاءاللہ امام جواد کے صدقے میں اس محترم مقام کے صدقے میں ضرور آپ کو عطا ہوگا. یقین رکھ کے مانگیں کہ اگر حق میں بہتر ہے تو ضرور امام جواد اپنی جدہ فاطمہ زہرا کے صدقے میں اور اپنے جد امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں عطا فرمائیں گے. کتنے مومن مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں, خود ایک دو مومن خاص دعا کے لیے کہا ہوا ہے, امیگریشن کا پرابلم ہے, کسی کے لیے کوئی جاب کا رسک ہے, بچوں کے لیے خاندان کے کوئی اور مسائل ہیں, میاں بیوی کے خلاف ہیں,
بچوں کے ساتھ ہیں. اے پروردگار یہ سارے مومنین تیری خدمت میں آئے امام جواد کے وسیلے سے. ماشاءاللہ ایسا میں کیا کہہ سکتا ہوں. بیوی آپ کو جزا دے گا. ایسا پیمانہ کیجیے آپ پہ فرمائے خدا کو کا بتانا فرمائے. دعائے کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا جعفر یا محمد بن علی ایھا التقی الجواد ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا ديان عند الله اشفع. سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں ماشاء اللہ. اور مل کے يا جيوان عند اشفع لنا. آخری کاشمین مولا کرم آپ کو دیکھنا نصیب ہوں گے. يا جيوان عند الله